السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم شکر کس چیز کا ادا کریں۔ کیا ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس کیا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ دیکھو کپل، ان کے پاس ایز اے کپل ان کے پاس کتنا کچھ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس بڑا گھر ہے، ان کے پاس زیور ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، وہاں گھوم رہے وہاں گھوم رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے۔ مجھے آج خیال آیا کہ اگر سوچے تو ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے مہینوں چلے جا رہے ہیں ہسپتال میں۔ آج کی بات سنیے، آج رات کی بات۔ آج ہم اپنے گھر میں الحمدللہ رات میں آرام سے آرام فرما رہے، اور کئی لوگ آج کے رات میں کوئی اپنی حیا بچانے کے لیے راستوں پہ بھاگ رہی ہے، کوئی عورت زنا کر رہی ہے یا اس میں پڑی ہوئی ہے، کئی سالوں سے اس میں پڑی ہوئی ہے، کوئی عورت ویشا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں الحمدللہ۔ کوئی پاگل ہے، کسی کو گھر میں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، کوئی مینٹل ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا رہا ہے۔ آج کی رات میں سوچیے، ہم اس جگہ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں رکھا۔ کوئی ہے، کوئی چوری کر رہی ہے کوئی عورت، یا کوئی عورت جیل میں ہے، کسی گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے، یہ ہم اس جگہ نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ برے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں نہیں رکھا۔ اس حال سے ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس شوہر ہے، ہمارے پاس رشتہ دار ہے، الحمدللہ ہمارے پاس کھانے کا سامان پڑا ہوا ہے گھر میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون نصیب کرے اور زیادہ سکون عطا کرے۔ اور کوئی لوگ ہیں، کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ کئی لوگ ہیں، گھر ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کھیت ہے وغیرہ سب ہے۔ میں جب بی ٹیک کر رہی تھی تو میرے ممی کا علاج کرانے کے لیے ہم لوگ اورنگ آباد گئے تھے۔ ان کا سر میں بہت درد ہوتا تھا، تو ڈاکٹر ماجد کے پاس ایک عورت کو، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، میرے ممی سے بات کر رہی تھی کہ مجھے رات بھر نیند ہی نہیں آتی، میں ایسے آگ لگا کر سو بھی گئی تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو ہم نے اس نے کہا کہ کوشش کرے، تو وہ بولتی نہیں، مجھے نیند کی غنودگی آتی ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سو گئے، لیٹ گئے، آنکھ بند کر دیے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ ہمیں کوئی دماغی بیماری نہیں ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ مالک کا احسان ہے۔ تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کس چیز کا شکر ادا کریں۔ کبھی ہمارے زبان سے ناشکری نکل جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے گھر میں، آج وہ نہیں ہے، مگر دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ پرسوں میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے رات میں نیند ہی نہیں آئی، وہ ویڈیو دیکھ کر ٹک ٹاک پہ، کہ ایک آدمی نے اتنا پورا ٹیٹو بنا لیا تھا اپنے چہرے پہ، اس نے اپنے کان بھی کٹا لیے، اپنی ناک تک اس نے کٹا لی، صرف ناک کے دو سوراخ دکھ رہے تھے، اور وہ اتنا مطلب ایسی حالت میں تھا کہ اسے برابر کھڑے رہنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو لوگ آج کی رات میں کئی لڑکیاں کئی لڑکے نشے کی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے رات میں ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، بس ہمیں ایک چیز کی کمی ہے کہ ہمارا اسلام مضبوط ہونا چاہیے، اور زیادہ کہ ہم فجر کی نماز کو اٹھے اتنی سردی میں اور فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کے ہم اپنے کام کو لگ جائے، پھر بعد میں ہم سو بھی سکتے۔ ہمارے دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہو، پھر اس کے بعد اذکار، اگر ہمیں ٹائم ملے تو ہم اذکار پڑھ سکتے، پھر اس کے بعد تھوڑے قرآن شریف پڑھ کے پھر ہم دن کی شروعات کر سکتے، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب تو الحمدللہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں دن کے کام کرتے کرتے بھی، کام چھوڑتے چھوڑتے، گھروں کے کام کرتے کرتے ہمیں یاد ہے تو، مگر مین ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا۔ پھر جیسے رات ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت جلدی نیند آ جاتی ہے، تو عشاء پڑھنا بہت ضروری ہے۔
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ وہ عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں اس کے سامنے جھکنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ 2 چیزیں کر لیں، نماز کے لیے ٹائم پہ جھک جائے، تو ہم ایک دم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے، اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ تو مجھے یہ چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جیل میں نہیں ہیں، ہم سڑکوں پہ نہیں ہیں، ہم بری صحبت میں نہیں ہیں، ہم برے کاروبار میں نہیں ہیں، ہم برے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہمارے شوہر نیک ہے، اور ہم جو بھی ہے 4 دیواری میں ہم محفوظ ہے۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیے، اتنی بڑی دنیا ہے، گوگل میپ میں اپنا چیک کیجیے اپنا گھر کہاں ہے، اور دیکھیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ، ہم یوٹیوب پہ نہیں ہیں کہ ہم اپنا جسم دکھا رہے ہیں، جیسے لڑکیاں اپنا جسم، اپنی باڈی دکھا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے بھی نہ، اور ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو کتنے سارے گناہوں سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو لوگ ناچ رہے ہیں یا جسم فروشی کر رہے ہیں، جسم اپنا دکھا رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ گندا کام کر رہے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں یہ بات آتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے دل سیاہ ہو گئے، ان کے ذہن سیاہ ہو گئے۔ مگر الحمدللہ ہمارے کان ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، اذان ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو ہمیں نماز کا دل میں ایسے ڈر بیٹھتا ہے کہ چلو جلدی سے نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایسے ہمارا دل بار بار ہمیں بولتا ہے، ہمیں الارم دیتا ہے۔ الحمدللہ پھر وہ لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، صرف پیسے کمانا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہیں ہمیں بھی وراثت میں ہمیں کبھی لڑنا نہیں پڑا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ہمیں ہمارا ایمان دو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ جیسے فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو لڑنا پڑا تھا، یوسف علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے لیے، بلال علیہ السلام کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی، مگر انہیں ثابت کرنا پڑا کہ احد کہتے تھے، انہیں ثابت کرنا پڑا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہیں روکا جاتا تھا نماز پڑھنے سے، مگر الحمدللہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، کچھ مسجدیں وہ ایک الگ پولیٹیشین بھی ہوا ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مگر ہمیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو ہم نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور ہمیں اپنے گھر میں عبادت کرنے سے ٹھیک ہے، چلو، اگر خدا نہ کرے اگر یہ وقت ہے جو فلسطین پہ وقت ہے آج لوگوں پہ، کہ فلسطین کے لوگ جو ہے اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہے، بمباری ہو رہی ہے وہ تو، مگر زبانی ان کی آج بھی کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ہماری زبانیں تو کوئی کاٹ نہیں رہا ہے، ہم اپنی زبان سے ذکر کنٹینیو کر سکتے ہیں، ہم پہ اتنا برا وقت نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مالک کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور اس سال میں زندہ رکھا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہر سیکنڈ اس کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم بس ایمان سے اس لیے دور ہو رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم، چلو یہ لوگ برانڈڈ کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ برانڈڈ میک اپ یوز کر رہے ہیں، اور ہمارا دل اس سے سخت ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، جلدی کماؤ، مجھے بھی کمانا ہے، ہسبینڈ کو بھی کمانا ہے، کما کے بچوں کو برانڈڈ کپڑے پہنانا ہے، خود برانڈڈ کپڑے پہننا ہے، برٹش اسکول میں پڑھانا ہے، اچھا کھلانا ہے۔ الحمدللہ اچھا کھاؤ، اللہ نے منع نہیں کیا ہے، مگر شو آف کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سنت پہ چلنا ہے، سنت جتنا ہو سکے کم چیزیں استعمال کرنی ہے۔ ایک صحابی کا ذکر تھا کہ ان کے گھر میں صرف ایک بکٹ تھی، ایکسٹرا گھر کے سامان میں، تو ایکسٹرا ایک بکٹ تھی، تو وہ اتنا روتے تھے کہ میرے پاس یہ کیوں ہے، میں نے اس پر اپنے پیسے کیوں صرف کیے، مطلب صدقہ زکوٰۃ دینے کا اتنا معاملہ تھا کہ لوگ اپنے گھر میں سامان تک نہیں رکھتے تھے، بہت مختصر سامان ہوتا تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے قصے موجود ہے جہاں ان کے گھر میں اناج تو بالکل مطلب اسٹوریج نہیں رہتا تھا اناج کا. وہ لوگ صرف کھجور کھاتے تھے. کبھی مہمان گھر میں آ گیا اور معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیویوں کے گھر پہ آ کے دیکھے تو 21 کھجوریں ملی تھی. اور کچھ مہمان جمع ہوئے تھے تو ان کھجوروں پہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ دیا تو اتنی کھجوریں ہو گئی کہ کہا کہ سب پیٹ بھر لیے. مطلب یہ تھا کہ کل کا نہیں سوچتے تھے وہ، کل کا نہیں، شام تک کا ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا صحابہ کے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ہمارے پاس تو مہینوں کا 6 مہینوں کا، سال بھر کا کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اناج پڑا ہوا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل کو کشادہ کر دیں. آمین یا رب.